अबहानों को निकालो मईशत को संवारो, अबहान नमक हराम। रियासत अपने लोगों को किस तरह एकोमोडेट करती है? क्या रियासत पाकिस्तान ने अपने फेडरल बजट में कभी भी अफगान मुहाजिरीन के लिए कोई भी प्रोविज़न रखी है? क्या रियासत पाकिस्तान ने वो कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं जो अफगान मुहाजिरीन की सेहत के ऊपर खर्च हुई हैं? क्या अफगान मुहाजिरीन को फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी या है कभी भी? याद रहे, किसी भी अफगान नेशनल को कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हेलो एवरीवन, नेमत वज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अफगान मुहाजिरीन के क्या इफेक्ट थे वो समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे, गुज़िश्ता 45 सालों से कम व बेश 30 से 35 लाख अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अफगान पनाहगज़ीन के पाकिस्तान के ऊपर मुआशी असाब के अलावा काफ़ी सियासी एंड मुआशरती इफेक्ट रहे हैं। जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक प्रेशर आता है या पाकिस्तान की इकॉनमी डाउनफॉल में जाती है तो हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है, न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जहाँ पे हमारे काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ये ट्रेंड काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं, यानी अफगानों को निकालो मईशत को संवारो, अफगान नमक हराम और इस तरह बेतहाशा ऑफेंसिव ट्रेंड। इन सारे ट्रेंड्स का लब लुबाब यही होता है कि चूँकि हम एक ख़ुद गरीब मुल्क हैं, 26 करोड़ आबादी वाला मुल्क, हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए ख़ुद नाकाफ़ी हैं, ऊपर से 30 से 35 लाख लोग वो भी हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं। सो गोया वो सारी इस हमारी मुआशी नाकामी का या मुआशी डाउनफॉल का सारी कसूर और सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती हैं। ये बात हमेशा पॉपुलेशन, चूँकि आबादी ख़ुद हम ज़्यादा आबादी वाला मुल्क हैं, इस तनाज़र में कहीं जाती हैं। याद रहे, आबादी का बढ़ना बज़ाते ख़ुद उसका एक इकॉनमी के ऊपर हमेशा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर रियासत के रिसोर्सेज उस तनासब से नहीं बढ़ते तो रिसोर्स एलोकेशन में हमेशा एक मसला क्रिएट होता है, स्पेशली उस केस में जब आपकी आबादी नॉन प्रोडक्टिव आबादी बढ़ रही हो, यानी ऐसी आबादी जो आपके वर्क फोर्स में इंक्लूड ना होती हो या उनकी स्किल्स डेवलप ना हो, तो उस केस में हमेशा इकॉनमी के ऊपर प्रेशर ज़रूर आता है। रियासत अपने लोगों को किस तरह एकोमोडेट करती हैं या रियासत अपने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करती हैं? रियासत के पास वो रिसोर्सेज जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं रियासत के पास जाते हैं और फिर वो रियासत लोगों के ऊपर खर्च करती हैं। हम इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो एक अलग साइड है डेवलपमेंट, लेकिन अगर हम उनके फ़लाह व बहबूद की बात करें तो इनके तालीम के ऊपर खर्च किए जाते हैं, इनके सेहत के ऊपर खर्च किए जाते हैं और उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करती है एक रियासत। गुज़िश्ता 45 सालों में हम देखते हैं कि इन तीनों ज़ावियों के मुताबिक रियासत पाकिस्तान के वो कौन से रिसोर्सेज अफगान मुहाजिरीन के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। तालीम की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 45 सालों में क्या रियासत पाकिस्तान ने अपने फेडरल बजट में कभी भी अफगान मुहाजिरीन के लिए कोई भी प्रोविज़न रखी है कि बाकी रियासत पाकिस्तान के वो रिसोर्सेज जो मेरे और आपके टैक्स पेयर मनी हैं वो इनके ऊपर खर्च हों? यकीनन आपको जवाब नहीं में मिलेगा। रियासत पाकिस्तान ने 45 सालों में अफगान मुहाजिरीन को कोई भी तालीम या मुफ्त तालीम प्रोवाइड नहीं की। प्राइवेट स्कूलिंग की बात अलग है, क्योंकि प्राइवेट हमेशा एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट होते हैं, वो मैं और आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाके वहाँ पे एजुकेशन अपने पैसे दे के एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। चंद हज़ार तलबा को स्कॉलरशिप ज़रूर मिली होगी, लेकिन वो रिफ्यूजीज़ के केसेस में नहीं है। वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू अफगान स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, जिससे पाकिस्तान के स्टूडेंट भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के थ्रू यूएस चले जाते हैं, बाकी जगह चले जाते हैं। रियासत पाकिस्तान की कोई भी रिसोर्सेज अफगान मुहाजिरीन की एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं हुए हैं। बात आती है सेहत की। गुज़िश्ता 45 सालों में अगेन क्या रियासत पाकिस्तान ने वो कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं जो अफगान मुहाजिरीन की सेहत के ऊपर खर्च हुए हैं? क्या अफगान मुहाजिरीन को फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी या है कभी भी? क्लियरली हमें ये नज़र आता है कि रियासत पाकिस्तान ने कोई रिसोर्सेज अपने एलोकेट नहीं किए इन लोगों को। अगेन जब ये इलाज और मुआवजे के लिए जाते हैं तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं जहाँ पे बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं।
اور وہاں پہ ہر کوئی اپنے فیس دے کے ہائر فیسز دے کے اپنا علاج کروا سکے. یہاں تک کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، آغا خان ہاسپٹل سے لے کے شفا سے لے کے کلثوم سے لے کے ہر جگہ انہوں نے ایک اسپیسیفک کاؤنٹرز بنائے ہوئے ٹو فیسیلیٹیٹ افغان پیشنٹس. وہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیٹر بھی رکھے ہوتے ہیں جو فارسی اور پشتو زبان جانتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کو اپنے طرف اٹریکٹ کر سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکیں. ہیلتھ کے اینگل سے بھی ریاست پاکستان کے کوئی ریسورسز افغان مہاجرین کے اوپر استعمال نہیں ہوئے ہیں. تیسرا اینگل جو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے جاب مارکیٹ میں افغان مہاجرین نے وہ کون سے جابس پاکستانیوں سے چھینے ہیں یا پاکستانی کے ساتھ کمپٹیشن میں آئے ہیں. یاد رہیں کسی بھی افغان نیشنل کو کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جاب میں تو انہوں نے کوئی ہمارے ریسورسز استعمال نہیں کی ہیں یا ہمارے جابز مارکیٹ میں ہم سے جاب نہیں چھینی. پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں وائٹ کالر جابز میں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں یا کسی بھی بینک میں یا کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو کوئی افغان مہاجر جاب کرتا ہوا نظر آتا ہو؟ کلیئرلی ہم نے ان کو جاب کرنے کی بھی فیسلٹی نہیں دی، بلکہ ان کو اوپر بین لگا ہے کہ وہ وائٹ کالر جاب بھی نہیں کر سکتے. بلو کالر ورکر کی جاب الگ ہیں، جو ایز اے ڈرائیور کرتے ہیں، ایز اے مزدور، ایز اے لیبر کرتے ہیں. اس سے بھی ہمیشہ آپ کو اکانومی کے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک سستی لیبر میسر ہوتی ہے. اسی چیپ لیبر کے خاطر تو ایپل آئی فون نے اپنی فیکٹری اٹھا کے چائنا میں لگا دی، آج وہ انڈیا میں لگانے جا رہے ہیں. ٹیسلا، مائکروسافٹ، امیزون، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ انڈیا میں کیوں شفٹ ہو رہی ہے؟ چیپ لیبر کے خاطر. اگر انہوں نے بلو کالر جابس کی ہیں تو وہ ہمیشہ انہوں نے آپ کی چیپ لیبر پرووائڈ کی ہیں جس سے آپ کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے، بجائے آپ کی ریسورسز یوز کرنے کے، بجائے آپ کی جاب مارکیٹ میں کمپٹیشن کرنے کے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب آئیں پاکستان میں، اگر انہوں نے ریاست پاکستان نے ان کو ایجوکیشن نہیں دی، اگر ریاست پاکستان نے ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں دی، ان کو جابز مارکیٹ میں اپرچونٹی نہیں دی، تو ان کو یہ سہولیات کون فراہم کرتا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے بیمار بھی ہوتے تو ان کا علاج بھی ہوتا تھا. اسکولز بھی انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کافی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہیں. تو ریممبر یونائٹڈ نیشن کے 5 ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز گزشتہ 45 سالوں سے کنٹینیوسلی کام کر رہی ہیں. UNHCR سے لے کے WFP ورلڈ فوڈ پروگرام سے لے کے WHO سے لے کے یونیسیف سے لے کے UNDP سے لے کے یہ 5 ڈونر ایجنسیز ہیں یونائٹڈ نیشن کی جو 45 سالوں سے کنٹینیوسلی اسسٹنٹ پرووائڈ کرتی ہیں ریاست پاکستان کو ان ٹرمز آف کیش، کہ ان کو جو ٹینٹ کا بھی فراہم کیے گئے تھے یا ان کو جو ویکلی یا منتھلی فوڈ اور راشن پرووائڈ کیا گیا تھا وہ ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آتا رہا ہے. اور یہ بلینز آف ڈالر میں ایک اماؤنٹ بنتی ہیں. یہ بات آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی جب پاکستان میں یوٹیلائزیشن آف منی کتنی فیئر ہوتی ہیں. میری خود اپنی اسیسمنٹ کے مطابق کسی بھی NGOز میں 60 to 70% آپ کے ریسورسز یا تو امپلائیز کی سیلریز میں چلے جاتے ہیں یا ہائی فائی سیمینارز میں چلے جاتے ہیں، ڈفرینٹ پروگرامز میں چلے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں، یا پھر ان کے کرپشنز میں چلے جاتے ہیں. 10 سے 15 یا 20% میکسیمم ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس کے لیے یہ بجٹ مہیا کیا گیا تھا. ان بلینز آف ڈالر میں 70 to 80% پاکستانیوں کے جیب میں گئے، صرف 20 to 25% ان لوگوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے پیسے تھے. ریاست پاکستان کے نہ تو ریسورسز یوز ہوئے ان کے ایجوکیشن کے اوپر، نہ ان کے ہیلتھ کے اوپر، اور نہ جاب مارکیٹ کے اوپر. آخری اینگل آتا ہے جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ بزنس اپرچونٹی ہیں. یعنی وہاں پہ ایک جنگ تھی، ان کی یہاں پہ ایک انوائرمنٹ فراہم کیا گیا تھا، انہوں نے یہاں پہ کاروبار کیا اور یہاں سے پیسے کمائے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان مہاجرین نے پاکستان کے اندر ایک بے تحاشا زبردست بزنس کیا. بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز آتے ہیں. سب سے بڑا ریسورس آپ کے پاس کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، سرمایہ کاری چاہیے ہوتی ہے. اب ان کے پاس یہ سرمایہ کاری کہاں سے آ گئی؟ 3 طریقوں سے آ سکتی ہیں ان کے پاس، یا 3 طریقے سے ان کے پاس آئی ہے. پہلا پورشن انہیں لوکل مارکیٹ میں مزدوری کر کے، کیونکہ آپ نے وائٹ کالر جابس تو نہیں دی، مزدوری کر کے، ریڑھی لگا کے، قالین بیچ کے یہاں پہ پیسے بنائے اور اس سے انہوں نے خود اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. جو لوگ اکنامکس کو سمجھتے ہیں یا ایک ملک کے اندر پیسے کما کے اسی ملک کے اندر استعمال کرنا اکانومی کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، کلیئرلی اس سے اکانومی گرو ہوتی ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر ہی پیسے کمائے اور پاکستان کے اندر ہی ری انویسٹ کیے، میں یہاں سے پیسے باہر نہیں لے کے گیا. دوسرا طریقہ، انہوں نے افغانستان سے پیسے شفٹ کیے پاکستان میں، جو کہ ایک سمال پورشن تھا کیونکہ وہاں سے غربت کی حالت میں یہ لوگ آئے تھے. لیکن تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا بزنس سٹارٹ کرنا، اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ افغان مہاجرین
جو یورپ، جو کینیڈا، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ میں یہاں پہ آئے 70s میں، 80s میں، 90s میں، یہاں سے انہوں نے پیسے کمائے اور انہوں نے واپس بھیجے پاکستان میں اپنی فیملی ممبرس کو، انہوں نے وہاں اس سے بزنس کھڑے کر دیے۔ ایک بزنس سٹارٹ کرنے کا مطلب ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی، جس سے افغانوں کے علاوہ پاکستانیوں کو جابز ملی، ان کے ہاں کام کرنے کا موقع ملا، منی ایک سرکولیشن میں آئی، اکانومی کے اندر کنزمپشن ہوئی۔ انہوں نے ہم پاکستانیوں کی طرح پاکستان میں پیسے کما کے یہاں سے باہر ٹرانسفر نہیں کیے، بلکہ انہوں نے باہر سے پیسے کما کے پاکستان کے اندر لے کے آئے ہیں۔ سو انہوں نے ایک ہیوج سپورٹ پرووائڈ کی پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں خود اپنے علاقے کی بات کروں، افغان مہاجرین سے پہلے میرے علاقے میں صرف آلو کی کاشت ہوتی تھی اور ایک گوشت جس کو ہم روش بولتے ہیں، لوگوں کو وہ پکانا آتا تھا اور آلو کو پکا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں کسی کو کوئی فوڈ سینس نہیں تھی، کسی کو ایگریکلچر کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ افغان مہاجرین نے میرے علاقے کو آباد کیا، مجھے باغات لگانے سکھائے ہیں، مجھے سبزیاں کاشت کرنا سکھائی۔ آج وانا، سیب اینڈ آلو بخارے اینڈ خوبانی اینڈ ناشپاتی پورے پاکستان کے اندر سپلائی ہوتی ہے۔ نہ صرف پاکستان جاتی ہے بلکہ وانا گولڈن ایپل ایکسپورٹ کوالٹی کا سیب وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ سارا ان لوگوں کے منہون محنت ہے۔ آج اگر ہم پاکستانی بطور فوڈ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمارا فوڈ اچھا ہے، ہمارے ذائقے اچھے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1979 سے پہلے پاکستان کا فوڈ کیا تھا؟ یا تو ہمیں دالیں بنانا آتی تھی یا سبزیاں بنانا آتی تھی۔ یہ جتنی بھی آج آپ کڑھائی دیکھتے ہیں یا آپ تکے، کباب، روش، قابلی پلاؤ، یہ جتنا بھی فوڈ سیکٹر پاکستان نے گرو کیا ہے، آپ کو پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ شنواری ریسٹورنٹ اور خیبر ریسٹورنٹ اور ہر جگہ یہ فوڈ سیکٹر میں جتنی بھی گروتھ ہوئی ہے، یہ افغان مہاجرین کے بل بوتے کے اوپر، ان کے آئیڈیاز کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ سو ریممبر، جب بھی آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں آپ فیوچر میں، مستقبل میں، تو ہمیشہ آپ ایک ریشنل انسان ہو کے سوچیں کہ کیا کوئی ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ کو استعمال تو نہیں کرتے۔ سیاست بدلتی ہیں، سیاست سے زیادہ مفادات بدلتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ تھا جب افغانستان میں کرنٹ رجیم آئی تھی کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، یعنی انہوں نے ویلکم کیا تھا۔ آج جب ہمارا خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں تو ہر دن دوسرے دن دھمکیاں دیتے ہیں اسی رجیم کو، کیونکہ سیاست بدل گئی، عہدے بدل گئے، مفادات بدل گئے۔ لیکن سیاست میں، ان مفادات میں، ان عہدوں میں کامن پاکستانی سے میں مخاطب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی انسانیت کو نہ چھوڑیں، آپ فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی اکانومی کے ڈاؤن فال کے ریزن افغان مہاجرین نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کو سپورٹ فراہم کیے، انہوں نے آپ کی اکانومی کو سپورٹ کیا ہے بجائے آپ کے اوپر بوجھ بننے کے۔ اس بات پہ ذرا نہیں پورا سوچیے گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں